यूट्यूब चैनल पे एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और जिस वक्त आप ये मेरी गुफ्तगू सुन रहे हो, शायद मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, शायद आप तक पहुंचे या उससे पहले, आज की रात इमरान खान साहब के हवाले से गिरफ्तारी की खबरें आ रही हैं और बड़ी मुसद्दिक़ा ज़राए से ये खबर मौसूल हुई है कि आज रात इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोयटा में, बलूचिस्तान के इलाके कोयटा के बिजली रोड थाने में एक शहरी अब्दुल खलील काकड़ ने एक मुकदमा दर्ज कराया और उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने रियासती इदारों के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात आयद किए हैं और उन्होंने रियासती इदारों के अफसरान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर की हैं। और इस केस को लेकर कोयटा बलूचिस्तान की पुलिस जो है वो सब कोयटा में, लाहौर में मौजूद है, लाहौर पहुंच चुकी है और अब से इस रात जो है वो कभी इम्कान है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके सीधा बलूचिस्तान लेकर जाया जाएगा। तमाम जो इमरान खान है उनकी कवरेज पर पाबंदी है। यहाँ तक कि जो कुछ आज जमान पार्क में होता रहा, पैमरा ने उसकी लाइव कवरेज पर भी पाबंदी आयद कर दी। तो ये उसी सिलसिले की कड़ी है कि बड़ी मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये तमाम चीजें हो रही हैं। मामला ये है कि जो मरियम नवाज साहिबा, जो कि पिछले काफी अरसे से वो ये बात कर रही है कि जो नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई है उसका अजाला होना चाहिए, फिर उसके साथ साथ बार बार वो कह रही है कि तराजू के पलड़े दोनों बराबर होने चाहिए। यानी उनका देरीना मुतालबा है कि जिस तरह से नवाज शरीफ साहब पर इलेक्शन में हिस्सा लेने पर पाबंदी थी, उसी तरह से, और उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, बिल्कुल उसी तरह से इमरान खान साहब की तकरीर भी नशर नहीं होंगी, वो किसी किस्म की इलेक्शन कैंपेन नहीं करेंगे और उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और हम ये देख रहे हैं यक के बाद दीगरे जितने भी वाकयात हो रहे हैं, चाहे उसमें राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हुए पाए जाए कि जलसे जुलूसों पर पाबंदी हो, या फिर मरियम नवाज साहिबा ये कहती हुई पाए जाए कि उनकी इमरान खान की सिर्फ तकरीर पर नहीं, उनके सियासत करने पर भी पाबंदी हो। तो जिस तरह से मैंने पहले कहा था कि जो पार्टी को उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल होती है या उसका कांधा दस्तयाब होता है, तो वो उस वक्त की एक बेहतरीन पार्टी और उसका अच्छा वक्त हो रहा होता है। तो इस वक्त अच्छा वक्त है PMLN का और बुरा वक्त है PTI का, जिनको ये कांधा इस वक्त फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली उनको वो नसीब नहीं है। तो एक बात तो ये कि ये बहुत बड़ी जो मैं आपको खबर दे रही हूँ एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे कि आज रात इमरान खान साहब की गिरफ्तारी ऐन मुतवक्किह है और जो बलूचिस्तान की पुलिस है वो इस वक्त लाहौर में मौजूद है, उनको गिरफ्तार करके सीधा बलूचिस्तान लेकर जाया जाएगा। अब मामला कुछ यूँ है कि जिस तरह से कहा गया कि एक तरफ पहले भी मैंने बताया कि एक तरफ आप पंजाब में इलेक्शन अनाउंस कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगा रहे हैं, 144 दफ़ा 144 आप लगा रहे हैं और फिर उसकी मीडिया कवरेज पर भी पाबंदी है। और आज जो कुछ होता रहा सामान पार्क के बाहर, यहाँ तक कि PTI का, आप जरा सूरत हाल को ऑब्जर्व करें, खुद ही से आपको जज करें और उसके बाद आप उसके डॉट्स कनेक्ट करें कि मामलात हैं क्या। पहले आपने इमरान खान एक तकरीर की बुनियाद बना के आप लाइव कवरेज पर भी पाबंदी लगा सकते थे, लेकिन एक तकरीर को बुनियाद बना के जिसमें कोई नाम भी नहीं लिया था, आपने इमरान खान की कवरेज को रोका, उनकी लाइव तकरीर को रोका, उनकी हर किस्म की उनके बयानात को रोका, उस पर कवरेज पर रोका। उसके बाद जो कुछ जमान पार्क में हुआ उसकी कवरेज पे आपने रोका। हत्ता के जो अली बिलाल, जो उनका कारकुन, के 85 फुटेज इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है कि किस तरह से उनको पुलिस वैन में बिठा कर ले जाया गया और उसके बाद वापसी पे उनकी लाश आई। और जो खबरें लग रही हैं वो ये लग रही हैं कि जो अली बिलाल है उन पे PTI का इल्ज़ाम है कि पुलिस तशद्दुद से वो जो है वो जहाँ बाक हुए। यानी अभी तक कोई क्लियर इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आई है और ये कोई बात नहीं कर रहा कि पुलिस जब उनको लेके गई थी तो वो बिल्कुल सही सलामत है। अली बिलाल शहीद जो पहले दिन से जमान पार्क पे मौजूद होते थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है। इमरान खान ने जो एक रैली को अनाउंस किया था, वो उन्होंने फौरी तौर पे उसको ख़त्म किया। वो ये उनको पता था कि ये एक बहाना ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह का जिस तरह से मॉडल टाउन वाक़या हुआ था। एक और चीज़ सामने आ जाएगी और एक इंतशार फैलेगा, खून बहेगा, लाशें होंगी, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से 25 मई को प्लान किया गया था। और उससे भी इमरान खान ने इस्लामाबाद पहुंचने के बाद जो उनकी रैली थी उसको ख़त्म कर दिया था। आज एक दफ़ा फिर उन्होंने ये दानिशमंदाना फैसला तो किया है, लेकिन मसला ये है कि जो प्लान कर लिया गया है, जो चीज़ें वो उसी तरह से होनी है। और अगर आज रात को इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको खामोशी से बलूचिस्तान ले जाया जाता है, तो मीडिया पर वो वैसे भी उनकी कवरेज अलाउड नहीं है। जिस तरह से आज सब कुछ होता रहा और मीडिया पे अलाउड नहीं था, तो उस तरह भी आने वाले दिनों में यही चीजें होंगी। अब ऐसे में
جو تیاری ہے وہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، ایک تو یہ کہ خوف و ہراس کی فتح پیدا کرو. جو علی بلال کا قتل ہے وہ بھی پولیس کی کسٹڈی میں، وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ آپ اتنا خوف و ہراس پیدا کر دیں کہ کارکن جو ہے وہ فرنٹ پہ آنے سے ڈرے. اس کے بعد ان کو تھکا کے مارو. مطلب آپ کئی دن سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک پولیس کی ایکٹیویٹیز کہ جی آج گرفتار کر لیا جائے گا، کل گرفتار کر لیا جائے گا، پہنچے سب زمان پار پہنچے، اور یہ کرتے کرتے بالآخر عمران خان صاحب کو جب گرفتاری ہوگی تو ان کو لاہور میں بھی رکھنا نہیں رکھنا، جو ان کو پلاننگ کے مطابق یا پلان کے مطابق ان کو بلوچستان لے کر جانا ہے. اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ صرف اتنا ہے، اور جو کہانی ہے، اس کا موضوع، اس کا سبجیکٹ صرف یہ ہے کہ الیکشن نہیں ہونے دینے. انتخابات نہیں ہوں گے، باوجود اس کے کہ الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا، باوجود اس کے کہ انہوں نے میٹنگز بھی کر لی اور وفاق سے کے ساتھ ان کو بریف کرنے کے لیے کل خط بھی لکھ دیا. جو خیبر پختونخوا کے جو گورنر ہے وہ تھوڑا سا پہلے ہی کہہ چکے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں، اور دیگر شخصیات بھی پہلے ہی کہہ چکی ہیں کہ جی خیبر پختونخوا میں الیکشنز جو ہے وہ گورنر صاحب کو تاریخ دینا کوئی آسان نہیں ہے. وہاں پہ سیکیورٹی کی جو معاملات ہے، لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا کیا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن 2008 سے بھی زیادہ بری ہے. لیکن بہرحال بات وہی ہے کہ جب ریاستی اداروں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انتخابات نہیں ہونے دینے، تو پھر انتخابات نہیں ہونے دینے، اور اس کے لیے چاہے وہ کہتے ہیں نا کہ ہک اور بائی کروک سارے انتظامات یہی کرنے. تو المیہ یہی ہے کہ اس ملک میں عوام کی نہیں چلتی، بلکہ جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے، اور جو جس کو آشیرواد حاصل ہوتی ہے، جس کے ساتھ آپ جس کے کندھے آپ کو نصیب ہوتے ہیں، انہی کا زور چلتا ہے. تو اس سے تو صورتحال یہی ہے کہ ملک میں الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے، عمران خان کو نہ آنے دینے کی وجہ سے، یہ سارا کچھ جو ہے وہ سین، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ سین کریٹ کیا جا رہا ہے. اور ایسے میں اگر کہ کیونکہ اس سے جو صورتحال ہے اس میں پی ٹی آئی ایک طرف ہے، عمران خان ایک طرف ہے، اور باقی تمام قوتیں ایک طرف ہے، تمام قوتیں جس میں سیاسی بھی ہیں اور غیر سیاسی بھی ہیں. اگر کہ یہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کا دیرینہ مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ انتخابات کرائے جائیں، اور اس کی وجہ بھی ہمیں اور آپ کو سب کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ جو ہی انتخابات ہوتے ہیں وہ فوری طور پر ایک اکثریت کے ساتھ وہ، اور عوام ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ اکثریت ووٹوں کے ساتھ آئیں گے اور وہ حکومت بنائیں گے. اور پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تو ان کو حکومت فوری طور پر بنانا نصیب ہو جائے گی. لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ اگر پنجاب کسی کے ہاتھ میں ابھی دے دیا تو پھر پنجاب آپ کسی کے ہاتھ سے جب وفاق میں انتخابات ہوں گے تو واپس کب لیں گے. میں شروع سے ایک بات کہہ رہی ہوں کہ جی جب بھی الیکشنز ہوں گے ساتھ ہوں گے، اور ایسا ہوگا ہی نہیں، یا بڑی اب تو کھل کے بات ہو رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الگ سے انتخابات ہوں. بالکل اسی طرح جس طرح سے چودھری پرویز الہی صاحب جب ملاقات کر کے آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیز ٹوٹیں یا تحلیل ہو. بالکل اسی طرح. تو ایک بات تو یہ کہ میں شروع سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ انتخابات ہوں گے، جب بھی ہوں گے، چاہے وہ تھوڑا سا پہلے ہوں، جو اکتوبر 2023 یعنی اسی سال ڈیو ہے، چاہے وہ اکتوبر میں ہو، چاہے وہ اس سے تھوڑا سا پہلے ہو، لیکن وفاق کے اور پورے ملک میں انتخابات ایک ہی ساتھ ہوں گے. لیکن اب جو جس تیزی سے ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے ہو رہی ہے، اور جس تیزی سے صورتحال آگے بڑھ رہی ہے، مزید سنگین ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ جو بزنس کمیونٹی سے آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد لگتا یہ ہے اور محسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہ سال انتخابات کا سال نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ سٹیبلٹی ریکوائرڈ ہے، اور اگر کہ آپ الیکشن کر بھی دیتے ہیں اور پی ٹی آئی جیت بھی جاتی ہے، ایک تو یہ کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے، حلقوں کے لیے اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی پی ٹی آئی فی الحال قابل قبول نہیں ہے. اگین کوشچن ہوگا اسٹیبلٹی کا، اور جو اکنامک اسٹیبلٹی ہے وہ مشروط ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے. اور چاہے وہ اس میں آئی ایم ایف کا پلان ہو، چاہے ہمارے دوست ممالک کی مدد ہو، وہ تمام چیزیں اس سے ہیں. ایک پریشر شروع سے ڈیولپ کیا جا رہا ہے، اور ایک اور نئی تھیوری آ رہی ہے کہ جی بات تو ٹھیک ہے کہ جی جو اکنامک پالیسی ہے اس کو پولیٹیکل جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں یا اس سے بالکل الگ رکھا جائے. اور اب شاید یہی والی جو پلاننگ ہے یا جو اسٹریٹجی ہے اس کو شروع کرنے کا وقت آ گیا ہے. آپ اس کو مارشل لا ڈائریکٹلی نہ کہیں، اس کو آپ سافٹ کو کہہ لیجئے، اور سیمی مارشل لا کہہ لیجئے. دوسرا نام اس کو ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ دے لیجئے.
جب سے آرمی چیف کی بزنس کمیونٹی سے ملاقات ہوئی ہے اور اس میں جو باتیں سامنے آئی ہیں، ایون جو بزنس کمیونٹی کا اپنا مطالبہ ہے اور جو لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں بزنس کمیونٹی کے کہ الیکشن حل نہیں ہے، جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو گئی ہے وہ الیکشن سے دور نہیں ہوگی، تو ان کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ آیا کہ یا تو آپ ملک میں الیکشن کا تو سوال ہی نہیں ہے، یا تو ملک میں آپ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لے کر آ جائیے یا پھر آپ مارشل لا لگا دیجیے اور ایسے لائک مائنڈیڈ لوگوں کو جمع کر کے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کا سہارا لیا جائے گا۔ اور مارک مائی ورڈز، مجھے یہ لگتا ہے کہ 2023 الیکشن ایئر اب نہیں ہے، الیکشن کم از کم 1 سے 1.5 سال یعنی اگر ہوئے تو 2024 میں ہو سکتے ہیں اور اس کے آگے بھی جا سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے اگلے آنے والے الیکشن میں وہ تھوڑا اور تیار ہو جائیں گے، جنہوں نے لیول پلینگ فیلڈ کے مطالبے کیے ہوئے ہیں وہ مطالبے بھی ان کے پورے کر دیے جائیں گے، جو زیادتیوں کا ازالہ کہہ کے مطالبے کیے جا رہے ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں گے، نواز شریف صاحب کی واپسی کی جو ضد ہے اور ان کو بھی جو ریلیف دینے کی باتیں ہیں وہ بھی شاید پوری ہو جائیں گی، تو اور عمران خان صاحب جیل میں ہوں گے، پی ٹی آئی اسٹرگلنگ اس میں ہوگی اور پوری پارٹی جو ہے وہ عمران خان کے گرد گھومتی ہے، اور اس کے بعد چودھری پرویز الہی پریزیڈنٹ ہوں گے، نائب سینئر نائب جو پریزیڈنٹ ہیں وہ فواد چودھری صاحب ہیں، وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب ہے، تو عجیب کھچڑی سے پک جائے گی اور شاید اگر پلاننگ میں کامیاب ہو گئے الیکشن نہ کرانے کی تو پھر اور عمران خان کی گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی کا دوبارہ سے متحد ہونا یا پی ٹی آئی کا دوبارہ سے اس طرح سے ایک بڑی پارٹی بن کے ابھرنا شاید مشکل ہو جائے گا اور شاید گروپنگ بھی ہو جائے، اور کچھ لوگ جو یہ خیال کر رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب کی پی ٹی آئی میں انٹری بھی اسی کا ایک ڈاٹ ہے جس کو کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں بھی کوئی سچائی ہو، لیکن بہرحال آج کی رات امپورٹنٹ ہے۔ نادر مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔